بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہمارا جو درس گزشتہ ہفتے جاری تھا وہ امام ابو داود کی کتاب السنہ کا ایک اہم باب الدلیل علی زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان، یہ باب چل رہا تھا۔ اس باب کی کئی حدیثیں ہم نے سنی اور یہ مسئلہ ہم نے سمجھا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ بات احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور قرآن کی آیتوں میں بھی اس کا واضح طور پہ ثبوت موجود ہے۔ تفصیل پوری میں نے بتائی کہ کون اس کی زیادتی کے قائل ہے، کون نہیں ہے، یہ ساری باتیں۔ بنیادی مسئلہ کہ ایمان ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آئے تو پورا آئے گا، جائے تو پورا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانے والے سب برابر ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ جس آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے اس کا ایمان چلا جاتا وہ اور کافر دونوں برابر ہو جائے، ایسا نہیں۔ ایک طرف تو انتہا ہے، کفر انتہا ہے وہ، اور دوسری طرف الحمدللہ عروج کا جو انتہا کہیے وہ ایمان کا کمال ہے، مکمل ایمان۔ ان دونوں کے درمیان کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جہاں جو ہے مطلب کفر کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہاں سے لے کر کفر کی انتہا تک بہت نچلے درجے ہیں، اور ایک درجہ وہ ہے جہاں سے اسلام یا ایمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے لے کر ایمان اور اسلام کے کمال کو پہنچنے تک درجے ہیں، کمال تک پہنچنے کے درجے ہیں۔ تو ایمان اسی اعتبار سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور کسی بھی انسان کا ایمان ایک انسان کا ایمان دوسرے ایمان کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، وہیں خود ایک انسان کا ایمان، خود اسی انسان کا ایمان کبھی زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی گھٹ سکتا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایمان جو ہے، ایمان کے درجات جو ہیں، اس کا جو ہے ایک ہے اصل ایمان۔ اصل ایمان کا مطلب یہ کہ جس سے ایمان اس کے پاس آتا ہے، جس سے وہ مومن یا مسلمان ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کمال ایمان، ایمان کا کمال۔ ایک ہے بنیاد، جس کی بنیاد پر کہہ دیں گے کہ یہ مومن ہے یا اس کے پاس ایمان ہے۔ دوسرا ہے کمال ایمان، یعنی ایمان ہے اور ایمان یہ مکمل درجے کا ہے۔ یہ کمال جو ہے دو درجوں میں، ایک کہلاتا ہے کمال واجب اور ایک کہلاتا ہے کمال مستحب۔ کمال واجب اور کمال مستحب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان جہنم سے نجات پانے کے لیے، جہنم سے نجات پانے کے لیے ایمان چاہیے، جس کو ہم اصل ایمان کہہ سکتے ہیں، ایمان چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کی جہنم سے نجات پانے کے لیے تو ہو جائے گا، لیکن جہنم میں گئے بغیر براہ راست جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ایک درجہ چاہیے، جس کو کہتے ہیں کمال واجب۔ کمال واجب یعنی ایمان کا یہ کمال ضروری ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا درجہ آتا ہے، وہ ہے کمال مستحب کا، کہ جنت میں جانے کے بعد پھر جنت میں اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تین درجے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک ایمان کا وہ مقام کہ جو آئے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایمان ہے یا اصل ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے ایمان تو نہیں گیا، ایمان کی اصل موجود ہے، تو یہ آدمی جنت جائے گا، فوراً نہیں، جہنم میں جا کر صحیح جائے گا۔ دوسرا ہے کمال واجب۔ کمال واجب کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کا وہ درجہ مکمل کرے کہ جس کے بعد وہ براہ راست جنت میں جائے۔ براہ راست جنت کا مطلب جہنم میں گئے بنا، یہ کمال واجب کہلاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے کمال مستحب، اور یہ ہے جنت میں اونچے سے اونچا درجے تک پہنچنا۔ اور یہ کمال مستحب کا جو درجہ ہے وہی اصل میں کہیے کہ جنتیوں کے درمیان مقابلے کا مقام ہے۔ جنتیوں میں جو مقابلہ ہے، سب جنت میں جائیں گے لیکن ہر دو جنتی ایک دوسرے جیسے نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ ہے۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کی کئی دلائل آپ کے سامنے ذکر کی۔ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے جو ہمارے پاس احادیث آئیں
اس میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام میں فرق کیا، ایمان اور اسلام میں فرق کیا۔ یہی بتانے کے لیے امام ابو داؤد اس حدیث کو لائے کہ ایمان اور اسلام حقیقت میں اگر فرق کرنا چاہیں تو درجے کے اعتبار سے اسلام کا درجہ جو ہے ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے جو کلمے کا اقرار کر کے آ جاتا ہے، لیکن ایمان کا درجہ ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ تو گویا فرق مراتب ہے، فرق موجود ہے لوگوں کے درمیان۔ تو فرق جو ہے اس میں موجود ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے جو سمجھا ہے۔ اب اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسی احادیث لا رہے ہیں جن کا تعلق کفر اور نفاق سے ہے، کفر اور نفاق سے ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کفر جو ہے کسی ایک ہی چیز کا نام نہیں، ایک تو کفر ہے کفر اکبر جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں اسلامی شریعت نے کفر کہا ہے حالانکہ وہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکالتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے درجات ہیں، کفر کے درجات ہیں۔ تو جس بندے کے اندر اسلام سے نکالنے والا کفر ہوگا اس کے ایمان پر جو حکم لگے گا، اور وہ بندہ جس کے اندر کفر اسلام سے نکالنے والا نہ ہو، اس سے کمتر درجے کا کفر ہو، اس کے ایمان پر جو حکم لگے گا وہ الگ ہے۔ تو گویا جس طرح ایمان کی زیادتی میں درجات ہیں، ویسے ایمان کی کمی میں بھی درجات ہیں۔ ایمان کی کمی ایسی نہیں ہے کہ یا تو مسلمان رہے گا یا صرف کافر ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جو ہے کفر ہے، کفر کے بعد ایسا کفر بھی ہے جو اسلام کے دائرے سے انسان کو نہیں نکالتا ہے لیکن اس کے ایمان کو کم ضرور کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ تو جس طرح ایمان کی زیادتی میں درجات ہیں، ویسے ہی ایمان کی کمی کے بھی درجات ہیں۔ ویسے ہی کچھ مثالیں لائیں گے نفاق کی۔ نفاق آپ کو معلوم ہے ایک ہے عقیدے کا نفاق، آدمی اندر سے کافر ہو، زبانی طور پہ صرف کلمے کا اقرار کرے حالانکہ وہ دل سے نہیں مانتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وعلیکم السلام، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جو کہا تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو یہ منافقین ہیں۔ لیکن وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر نفاق نہ، یعنی نفاق فقہ عقدی نہ ہو، عقیدے کا نفاق نہ ہو، بلکہ آدمی دل سے ایمان لا چکا ہے لیکن عمل منافقانہ ہے، اعمال بعض ایسے کرتا ہے جو منافقوں کے اعمال ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بھی نفاق کا نام دیا۔ اس سے معلوم ہوا نفاق ایک ہی درجے کا نہیں، نفاق ایک ہی درجے کا نہیں، بلکہ نفاق کے بھی درجات ہیں، نفاق کے بھی درجات ہیں۔ گویا ایمان کے گھٹنے، نفاق ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ تو جب نفاق آئے گا تو اس کا مطلب ایمان اتنا ہی جائے گا، جس درجے کا نفاق آئے گا اس درجے کا ایمان جائے گا، یعنی اتنی ہی کمی ایمان کے اندر آئے گی۔ تو جو بنیادی مسئلہ ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات سمجھی کہ بعض فرقوں نے یہ سمجھا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ آتا ہے تو پورا آتا ہے، اس لیے میرا ایمان، جبرائیل کا ایمان، نبی کا ایمان، ابو بکر کا ایمان سب ایک ہی ہیں، ایک درجے کے ہیں، یا جاتا ہے تو پورا جاتا ہے، لہذا کافر یا ایسا گنہگار جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے سب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ جو ہے بنیاد غلط ہے، بلکہ یہ احادیث بتاتی ہیں کہ ایمان کے بھی درجات ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں، اور ایمان کے درجات کی وجہ سے ایمان کے درجات کی وجہ سے جب ہم سب کو برابر نہیں کہتے تو کفر کے درجات کی وجہ سے بھی ہم سب کو برابر نہیں قرار دیں گے۔ واضح ہے نا بات یہ انشاءاللہ؟ تو یہی بات آج امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں اسی باب کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد کافر مت ہو جاؤ کہ تم میں سے بعض کی گردن مار رہا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ پہلے اس حدیث کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے خطاب صحابہ سے، جو موجود امت سامنے اللہ کے نبی کے تھی اس وقت، جو مسلمان تھے وہ صحابہ تھے، یا یوں کہیے کہ منافقین بھی اگر ظاہری طور پہ مسلمان تھے تو ان سے خطاب ہے، سامنے موجود لوگوں سے اللہ کے نبی کا خطاب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد تم کافر مت ہو جانا، میرے بعد تم کافر مت ہو جانا،
کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، تم ایک دوسرے کی گردن مارتے پھروگے۔ اب یہاں حدیث کا مفہوم متعین کرنے میں اہل علم کی رائے الگ الگ ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ حقیقت میں میرے بعد تم مرتد مت ہو جانا، تم مرتد مت ہو جانا، کہ مرتد ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا، کچھ لوگ مرتد ہوں گے، کچھ لوگ دین پر باقی رہیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم میں سے بعض کی گردن اڑائیں گے۔ مرتدین کے خلاف لڑائی ضروری ہے۔ اب لڑائی لڑو گے تو جو مسلمان ہیں وہ مرتدین کو قتل کریں گے، جو مرتدین ہیں وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، تم ایسا مت کرو، تم ایسا مت کرو۔ تو علماء نے کہا کہ اس حدیث میں فتنہ ارتداد، جو اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد مرتد ہوئے لوگ، جو فتنہ کھڑا ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ مسلمان میری زندگی کے بعد مرتد ہو جائیں گے، ایسا جو ہے مطلب نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ ہے یہ بات علماء نے کہا۔ تو یہاں کفر سے مراد کیا ہوگا تب؟ کفر اکبر، اسلام کے دائرے سے نکال دینے والا کفر مراد ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارتداد مراد لیا ہے۔ تو ارتداد کفر اکبر، بڑا جو کفر ہے وہ کرتا ہے تبھی آدمی مرتد ہوتا ہے، یہ ہو گئی بات۔ دوسرے بات علماء نے کہا، بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب صحابہ سے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ مرتد ہوں گے یا جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہوں گے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہا کہ تم جو ہے ایک دوسرے کی گردن نہ مارو، جو بعد میں جملہ ہے، تم ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کر لڑنے والے نہ بنو، اس لیے کہ اس طرح کرنا، فرقوں میں بٹ کر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال کے لڑنا جو ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس طرح کافر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی گردن اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہیں، تم ایسے مت ہو جاؤ۔ تو یہاں کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خود حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم ہی کی روایت میں فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کا گالی دینا ایک دوسرے کو یہ بے دینی ہے، اور ایک دوسرے سے لڑنا یہ کفر ہے۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد ہے، علماء نے کہا اگر مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر لڑتا ہے تو پھر یہ کفر اکبر ہے، اسلام سے نکال دے، اس لیے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اس نے حلال کر لیا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں حرام ہی سمجھتا ہوں اس کو، میں اس کو حرام ہی سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی لڑتا ہوں، تو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کفر اکبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ضرور ہے، بہت بڑا گناہ ضرور ہے، کفر اصغر ہے۔ تو کہا علماء نے کہ یہاں اس حدیث میں تب یہ مسئلہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے مراد کفر اصغر لیا ہے، وہ کفر جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نہیں نکالتا لیکن اس کے اسلام اور اس کے ایمان کو نقصان ضرور پہنچا دیتا ہے۔ تو کہا تم لوگ گروہوں میں بٹ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑو کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تعویل ایک اور کی، کہا کہ کفر کے معنی ستر کے، چھپانے کے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کے خلاف مسلح ہو کر نہ لڑو۔ کفر کے معنی یعنی ہتھیار باندھ کر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والا ماحول نہ پیدا کرو۔ تو کفر کے معنی جو ہے تم اپنے آپ کو ہتھیاروں میں چھپا لے کر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے نہ بنو، اس لیے کہ کفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ المتکفر بالسلاح، عربی میں استعمال ہوتی ہے یہ تعبیر، اس کا مطلب ہوتا ہے مسلح آدمی، جس نے اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر لیا، ہتھیار اپنے باندھ لیے، اس کو کہتے ہیں المتکفر بالسلاح، یعنی اس نے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ تو کہا لا ترجعوا بعدی کفارا کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیار بند ہو کر نہ نکلو، ہتھیار باندھ کر نہ نکلو۔ یہ مفہوم بھی اگر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں کفر جو ہے اپنے اصلی معنی میں ہے ہی نہیں، بلکہ لغوی معنوں میں آ جائے گا، لغت کے معنوں میں آ جائے گا، تو ہماری جو بحث ہے اس میں نہیں آئے گا۔ اب اس میں سے جو معنی مراد لیں، اگر پہلا معنی لیتے ہیں تو کفر اصغر مراد ہوگا، وہ یہ کہ جو میرے بعد مرتد مت ہو جاؤ کہ اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو، تو یہ کفر اکبر مراد ہوگا۔ اور اگر دوسرا معنی مراد لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف گروہوں میں بٹ کر کافروں کی طرح آپس میں نہ لڑو، جیسے کافر آپ ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرتے، لڑتے ہیں، تو مسلمان بھائی ہو آپس میں، یہ جو بات ہے اگر کہتے ہیں تو یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، واضح ہے بات۔ تو اب اگر اس مفہوم کو اگر ہم لیں گے تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ ایسے عمل کے لیے بھی استعمال کیا جو اسلام سے خارج کرنے والا نہیں،
اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے بھی درجات ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، یہ کفر وہ ہے جو انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا ہے۔ تو یہ جب بات ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ایمان کے درجات ہیں ویسے کفر کے بھی درجات ہیں۔ ضمناً ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگوں نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہنا چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرتد ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ تم میرے بعد مرتد ہو جاؤ گے، تم ایسا مت کرو۔ اور اس معنی سے ڈر کر کہ صحابہ جو ہے مطلب مرتد صحابہ کے پر ارتداد کا الزام لگے گا، بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں کفر اکبر مراد نہیں ہے، کفر اصغر ہی مراد ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یقیناً معنی جو ہے یہ یا وہ دونوں ہو سکتے ہیں جیسے علماء نے لکھا ہے، لیکن اگر کفر اکبر بھی مراد ہوگا تو تاریخ نے خود دیکھ لیا کہ جو لوگ مرتد ہوئے وہ صحابہ، خاص طور پہ وہ صحابہ جو نبی کی صحبت میں جن کی تربیت ہوئے تھے، وہ صحابہ مرتدین میں نہیں تھے۔ نبی نے جن کی خاص تربیت کی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یا ایسے عبد الرحمن ابن عوف، یا صحابیات میں عائشہ، حفصہ، یا جو ہے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، یا دوسری ساری صحابیات جو بھی تھیں، صحابہ تھے جو نبی کے اصل ساتھی ہیں، ان میں سے کوئی تو مرتد نہیں ہوا تھا۔ ہاں وہ لوگ جو اسلام تو قبول کیے لیکن نبی کی صحبت کا زیادہ حصہ ان کو نصیب نہیں ہوا، ایسے لوگ مرتد ہوئے تھے۔ تو ان مرتدین کے خلاف لڑنے والے کون تھے؟ صحابہ خود تھے۔ تاریخ سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہے۔ ابو بکر نے لشکر بھیجا تھا، اور لشکر میں پورے جو ہے صحابہ جو شریک تھے پوری طرح سے، یہاں تک کہ مدینہ ایک طرح سے خالی ہو گیا تھا۔ تو صحابہ کے اوپر اس حدیث کی روشنی میں یہ الزام لگانا کہ صحابہ مرتد ہوئے تھے، یہ جو ہے خامخواہ کی بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ صحابہ جو ہے مطلب الٹا اگر آپ دیکھیں گے تو اپنا گھر بار بلکہ اپنا شہر خالی کر کے ان مرتدین کے خلاف لڑنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ نبی کے بعد کفر اکبر مراد لے تو نبی کے بعد امت کے کچھ لوگ جو مرتد ہوں گے، لیکن اس سے یہ مفہوم اگر کوئی لیتا ہے صحابہ سب کے سب جو ہے مرتد ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کا خون خرابہ کریں گے، یہ مفہوم اگر کوئی لیتا ہے تو وہ معنی صحیح نہیں۔ تاریخ خود اس بات کو جھٹلاتی ہے، تاریخ خود اس حقیقت کو جھٹلاتی ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ بات۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں روایت کردہ ایک اور حدیث ہے جس سے وہ کفر کے بھی درجات بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث اپنی سند سے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے روایت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان پر کفر کی تہمت لگاتا ہے یا کافر کہتا ہے، کافر کہتا ہے، یا کفر کا حکم اس پر لگاتا ہے، فَإِن كَانَ كَافِرًا، جس پہ حکم لگایا جا رہا ہے وہ حقیقت میں یعنی وہ مسلمان کافر ہے، حدیث کے الفاظ میں اگر کہیں فَإِن كَانَ كَافِرًا، جس مسلمان پر کافر کا حکم لگایا جا رہا ہے اگر وہ حقیقت میں کافر ہے، یعنی اس پر شرعی حکم کفر کا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہوا، كَانَ هُوَ الْكَافِرُ، تو وہ خود کافر ہوگا، وہ خود کافر ہوگا، بتانے والا جو ہے الزام لگانے والا وہ خود کافر ہوگا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت پہلے سنائی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کے اقرار کے ساتھ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، پھر جو چاہے کرے وہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے۔ جو کوئی مسلمان اقرار کر لیتا ہے کلمے کا، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کر لے وہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ خود اعلان نہ کرے کہ میں جو ہے کافر ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ، یا میں مرتد ہو گیا، ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال کیا آپ دیکھیں، ایما رجل مسلم، جو کوئی مسلمان اکفر رجلا مسلما، کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگائے، اسے کافر کہے، تو اللہ کے نبی نے دو ٹوک نہیں کہا کہ بولنے والا کافر ہو جائے، بلکہ کہا فَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر وہ کافر ہو، یعنی مسلمان ہے، کفر کا الزام لگ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ کافر ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے کافر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کلمے کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو، لیکن شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کفر کے درجے کا کوئی کام کرے،
کفر کے درجے کا کوئی کام کرے اور شرائط متوفر ہوں تو اس پر کفر کا حکم لگ جائے گا، گرچہ وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھ رہا ہوگا، وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کفر کا حکم اس پر لگے گا۔ حدیث کے الفاظ بہت صاف ہیں، فَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر کافر ہو تو ٹھیک ہے۔ کوئی مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بندے کے لیے کفر کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور وہ واقعی جو ہے ایسے عمل کا مرتکب ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم لگتا ہے، شرائط جو ضروری ہیں اہل علم نے جو ذکر کیے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، تب پھر وہ واقعی کافر ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا مسئلہ ہو کہ جو ہے وہ جو بندہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، جس کو کفر کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہوگا تو بولنے والا کافر ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے کہا اس میں دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کفر کا حکم لگاتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو کافر کہنا حلال سمجھ رہا ہے، بغیر دلیل کے اسے کافر کہنا حلال سمجھ رہا ہے، تو اس کو حلال کر لینا یہ کفر ہے۔ کسی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو کافر سمجھتے ہوئے، حالانکہ جو ہے اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس کے کفر کے لیے، لیکن وہ کافر بولنا حلال سمجھ لیتا ہے، تو یہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی حرام کردہ چیز کو آدمی حلال سمجھ لیتا ہے تو وہ پھر کفر ہے اسلامی شریعت کے نظر۔ لیکن اگر وہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے مطلب اس پر کفر کا الزام لگا رہا ہوں، میں اس کو حرام ہی سمجھ رہا ہوں، حلال نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن کفر کا الزام لگا رہا ہوں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے، تو ویسی صورت میں بتانے والا جو آدمی ہے، حکم لگانے والا جو ہے، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جو کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں، کفر اصغر کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو زیادت الایمان و نقصان، ایمان کی زیادتی اور کمی کا جو باب ہے، اس باب میں لا کر اسی مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کفر کے بھی درجات ہیں۔ اب یہ بندہ جس نے دوسرے پر کفر کا حکم لگایا، اگر ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کر رہا ہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یہ کفر اکبر ہے۔ اور اگر حرام چیز کو حرام ہی سمجھتے ہوئے کر رہا ہے پھر بھی غلطی، تب پھر یہ جو ہے کفر ہے، لیکن یہ کفر اصغر ہے جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ گویا کفر جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، ایمان کو گھٹاتا ہے، لیکن ایک ہی درجے میں نہیں، کبھی پورے ایمان ہی کو ختم کر دیتا ہے اگر کفر اکبر ہے، کبھی ایمان کو ختم نہیں کرتا لیکن ایمان کو گھٹا دیتا ہے، ایمان کو نقصان پہنچا دیتا ہے اگر یہ کفر اصغر ہے۔ اور یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب میں، ایمان کی زیادتی اور کمی کے باب میں لا کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہی بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جس طرح ایمان کے درجات ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی کا امکان ہے، ویسے ہی کفر کے بھی درجات ہیں اور کفر میں کمی اور زیادتی یعنی ایمان کے گھٹنے کے بھی درجات ہیں۔ ایمان جو ہے بالکل چلا بھی جا سکتا ہے، ایمان کے اصل باقی رہتے ہوئے ایمان گھٹ سکتا ہے، اور یہ کمی جو ہے کمال مستحب جو میں نے سمجھایا اس میں آ سکتی ہے، کمال واجب جو کہا اس میں بھی آ سکتی ہے۔ تو ایک اور حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، یہ کفر سے متعلق حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ اس کے بعد نفاق سے متعلق امام ابو داؤد نے کچھ حدیثیں نقل کی اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان کو گھٹانے والی چیز کفر ہے، کفر اکبر بھی ہے، کفر اصغر بھی ہے، تو ایمان کو گھٹانے والی چیز نفاق بھی ہے۔ نفاق اگر عقدی نفاق ہو تو پورا ایمان قابل قبول نہیں، وہ تو ایمان ہی نہیں، لیکن اگر نفاق اگر عملی نفاق ہو، عمل کا نفاق ہو، تب پھر یہ نفاق بھی ایمان کو گھٹانے کا باعث بنتا ہے۔ تو وہی بات امام ابو داؤد اب نفاق کے سلسلے میں جو کفر کے سلسلے میں کہہ چکے تھے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من كن فيه فهو منافق خالص ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، یہاں امام ابو داؤد نے اپنی سند سے روایت کیا، کہتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، وہ خالص منافق ہوگا۔ یہاں خالص منافق سے مراد عمل کا منافق ہے۔ خالص، یہ اخلاص جو بتا رہے اللہ کے نبی، خالص یعنی عمل جو ہے خالص منافقانہ عمل ہوگا اس کا۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْهُ، اور جس آدمی کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک صفت ہوگی، کوئی ایک بات ہوگی، كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِّن نِفَاق، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا نفاق کی ایک عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک منافقانہ عادت اس کے اندر ہے۔ حَتَّى يَدَعَهَا، یہ کب تک کہا جائے گا، کب تک یہ حکم رہے گا اس پر؟ جب تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں دیتا، اس بات کو چھوڑ نہیں دیتا۔ گویا اس کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ بات، وہ نفاق کا وہ حصہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ کیا یہ 4 باتیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا عاہد، جب معاہدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، غدر، تو بے وفائی کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑائی کی نوبت آتی ہے تو جو ہے بد زبانی کرتا ہے، گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ یہ منافقوں کی جو 4 باتیں کہا، ان میں سے یہ چاروں اگر کسی کے اندر اکٹھا ہو گئی تو خالص منافق ہے، عملی نفاق اس کے اندر پورا کا پورا منافقانہ عمل ہے اس کا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بات رہی تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک بات پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی بات سمجھ لیں، یہاں 2 الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب معاہدہ کرے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے، بس ذرا سا فرق یہ ہے کہ وعدہ خلافی ایک عام لفظ ہے، ایک عام لفظ ہے، معاہدہ وعدے کی ایک شکل ہے، معاہدہ ایک وعدے کی ایک شکل ہے۔ عام طور پہ معاہدہ جو ہوتا ہے 2 قوموں کے درمیان، 2 قبیلوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان ایسا ہوتا ہے عام طور پہ، اور کبھی افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، 1-2 افراد کے اندر بھی۔ اور وعدے کا جو مسئلہ آتا ہے عام طور پہ افراد کے اندر ہوتا ہے، عام طور پہ افراد کے اندر ہوتا ہے۔ ویسے وعدے کا میدان عام ہے، معاہدے کی بات اس میں سے ایک خاص پہلو ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو فرق فرمایا، آپ نے کہا چاروں چیزیں جس کے اندر ہیں وہ خالص منافق ہے، جس کے اندر ایک چیز ہو اس کے اندر نفاق کی ایک بات پائی جاتی ہے، گویا دونوں ایک درجے کے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں اور ایمان کے گھٹنے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایمان ایسی کوئی چیز نہیں کہ آیا تو پورا آیا، گیا تو پورا گیا والی بات نہیں ہے۔ واضح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں کے مرتبے میں فرق فرمائے ہیں۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نفاق سے متعلق بات نقل کی۔ اب اس کے بعد 2 اور ایک حدیث اور ایک اثر آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، جس سے اس باب کا خاتمہ کریں گے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بتانے کے لیے کہ بد عملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمی آتی ہے، ایمان پورا کا پورا نہیں جاتا ہے، ایمان کے اندر کمی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ خوارج اور معتزلہ کا جیسا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل جاتا ہے گناہ کبیرہ کا کرنے والا، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے امام ابو داؤد ایک حدیث اور ایک اثر نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو داؤد اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے روایت، یہاں امام ابو داؤد اپنی سند سے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، گویا زنا کرتے وقت ایمان کی حالت میں وہ نہیں رہتا، اور چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا ہے جس وقت کہ وہ چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چوری کرتے وقت گویا ایمان نہیں رہتا ہے۔ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، شراب پینے والا شراب نہیں پیتا جس وقت وہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان اس حالت میں بھی نکل جاتا ہے۔ والتوبة معروضة بعد، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ بات ضرور ہے کہ توبہ جو ہے اس کے بعد جو ہے مطلب پیش کی جائے گی، یعنی موقع رہے گا توبہ کرنے کا، پیتے وقت تو ایمان نکل جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کرم ضرور فرمایا ہے کہ گناہ کے بعد اگر آدمی کو موقع ملتا ہے تو توبہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اس کے لیے جسے اللہ موقع دے، لیکن ضمانت کیا ہے اس کی کہ گناہ کے بعد توبہ تک آپ باحیات بھی رہیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ
کہ زنا کرتے وقت بندہ مومن نہیں رہتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی مومن کامل نہیں ہوتا، مومن کامل نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے۔ تو کیا آدمی کافر ہو جائے گا اگر کسی پڑوسی کو تکلیف دیا؟ نہیں، کافر نہیں ہوتا، بہت بڑا گناہ ضرور کرتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تو وہاں جیسے اللہ کے نبی نے لا یؤمن کا مومن نہیں ہے تو اس سے مراد کامل مومن نہیں ہوتا، وہی بات یہاں بھی ہے کہ بندہ جو ہے جب بدکاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی بھی شراب یا جو ہے چوری یا زنا جیسا کام، تو ایسی حالت میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ مومن کامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات اہل علم نے کہا، جیسے اہل السنہ والجماعہ کا قاعدہ ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے وقت ان کو حلال سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ ایمان میں نہیں رہتا، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات بیان فرمائی۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی انہیں ایک اور حدیث لا کر اسی مسئلے کو بیان کیا کہ شراب نوشی یا اس جیسی چیزوں سے ایمان کا کمال جو ہے متاثر ہوتا ہے، ایمان مکمل نہیں رہ جاتا۔ اور باقی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، یہ روایت ابو داؤد ہی کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا زن الرجل خرج منه الایمان کان علیہ کالظل، بندہ جب زنا کرتا ہے آدمی تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس پر جو ہے ایک سائبان ایک چھتری کی طرح رہتا ہے، ایک سائبان ایک چھتری کی طرح ہوتا ہے۔ فاذا انقطع رجع الیہ الایمان، جب وہ گناہ سے نکل آتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اس مثال کو بڑی اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں گے تو اہل السنہ والجماعہ نے جو بات کہی کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان پوری طرح جانے والی چیز نہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ظاہری لفظ اگر آپ دیکھیں گے تو گناہ کرتے وقت، لفظ جو استعمال کیا اللہ کے نبی نے زنا کا، زنا کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے، آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے، تو بظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ گویا وہ آدمی کافر ہے، لیکن یہ بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا کان علیہ کالظل، اس پر ایک چھتری کی طرح رہے گا۔ یہ ایمان جو ہے نکل کر چلا نہیں جاتا ہے بلکہ چھتری کی طرح، سائبان کی طرح سایہ کیے ہوئے رہتا ہے۔ جس طرح ایک چھتری اور سائبان کا فائدہ دھوپ سے بچنے کے لیے انسان کو بہرحال حاصل ہوتا ہے، ویسے ایمان سے اس کا تعلق ضرور برقرار رہتا ہے، ایمان سے اس کا تعلق ضرور برقرار رہتا ہے۔ جس طرح ایک چھتری کا سایہ ایک انسان پہ سایہ کیے رہتا ہے، تو ایمان اپنی اصل جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ضرور رہتی ہے، لیکن برائی کرتے وقت ایمان کی جو اصل ہے، یا یوں کہیے ایمان کا جو کمال ہے، وہ ایمان جو اس کے اندر سے نکلا ہوا رہتا ہے، جب گناہ ختم کرتا ہے تبھی واپس لوٹ کر آتا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم نے جو تفصیل بیان کی کہ ایک ہے ایمان کی اصل جس سے ہمیشہ کی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے، کبھی نہ کبھی جنت میں جائے، اور ایک ہے کمال واجب جس سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے، براہ راست جانے کے لیے، اور تیسرا ہے کمال مستحب کہ جنت میں جانے کے بعد درجات بلند ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کرنے والا آدمی گناہ کی حالت ہی میں انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ بندہ جو ہے براہ راست جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ مستحق نہیں ہوگا، بلکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی نظر میں جہنم میں جلنا، اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اصل ایمان کی واقعی ہونے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جنت میں جانے والا یہ بندہ ہوگا۔ پھر اللہ چاہیں گے تو اسے مغفرت کر دیں، وہ اللہ کا معاملہ، مغفرت ہمارے اور آپ کے فیصلے نہیں، وہ اللہ کا فیصلہ۔ لیکن حکم جو شریعت نے بتایا ہے کہ کمال واجب اگر بندے کے اندر ایمان کا رخصت ہوتا ہے اور گناہ کی حالت میں وہ کمال اس کے اندر سے نکل گیا ہوتا ہے، انتہائی درجے کا کامل نیک بندہ ہوگا، لیکن گناہ کی حالت میں اگر انتقال ہو رہا ہے تو اس حالت میں انتقال ہو رہا ہے کہ اس کا کمال اس سے جدا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نکل کر ایک سائبان کی طرح اس کے سر پر موجود ہے۔ تو یہ کہا فَإِذَا انْقَطَعَ، جب وہ گناہ سے نکل کر آتا ہے رجع الیہ الایمان، تو ایمان واپس اس کے پاس لوٹ کر آ جاتا ہے جو ایمان گیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے جب لوٹ کر آئے گا تو اس گناہ کے اثر سے وہ ایمان اور گھٹے گا۔ آپ 60% مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ محفوظ رکھے آپ نے کوئی گناہ کیا تو ایمان جو نکلا ہوا تھا واپس لوٹا، تو یہ 60% سے گھٹ کر جو 55 یا 50% ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے فیصلے۔ تو یہ کتاب السنہ کا ایک اہم باب تھا جس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ والجماعہ کا منہج اور ان کا طریقہ اور ان کا عقیدہ، سلف صالحین کا جو طریقہ ہے وہ بتایا، اور یہ بتایا کہ اس سوچ سے ہٹ کر
جو سوچ لوگوں کے اندر ہے کہ ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں ہے، یا ایمان یا تو پورا جاتا ہے یا پورا آتا ہے، یہ سب گمراہ لوگوں کا، گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، ان کا طریقہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب کے اندر بھی بیان کی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ باب فی القدر، ایسے ہی کہ جن باب میں اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے ہٹ کر لوگ گمراہ ہوئے، ان ابواب میں سے ایک اور باب جو ہے تقدیر کا پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے مسئلے میں بھی لوگوں نے گمراہی اختیار کی، تو امام ابو داؤد اس کو بھی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے، سلف صالحین کا طریقہ، صحابہ تابعین کا منہج کیا رہا ہے تقدیر کے بارے میں۔ ہم لوگ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس صحیح منہج کو سمجھنے اور اس پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ غیر مسلم کو کافر ہاں کہیں گے۔ اہل علم نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس آدمی کی اصل کفر ہو، جس آدمی کی اصل کفر ہو، تو دنیا کے ظاہری احکام میں ان کا شمار کافروں ہی میں ہوگا، ان کا نام بھی کافر سے خطاب ہوگا، قل یا ایھا الکافرون جیسا خطاب اللہ نے فرمایا، اس قسم کا خطاب، اسی قسم کے احکام سب لاگو ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں ایسا کوئی ہو جس کے پاس دین نہ پہنچا، وہ معاملہ اللہ کے حوالے، لیکن جس کی اصل دنیا میں کفر ہے اس پر کفر ہی کا حکم جاری ہوگا، اور جن کی اصل اسلام ہے ان کا شمار مسلمانوں ہی میں ہوگا، یہاں تک کہ ایسی کوئی بات واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے جو کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام سے خارج کرنے والی ہو، تب پھر وہ مسئلہ آئے گا کہ تب اسے کافر کہیں گے نہ کہیں گے۔ جب حکم منطبق ہو جائے گا، شرائط پورے آ جائیں گے، تب اس کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے دعوے میں مومن ہے، مسلمان ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شریعت کی نظر میں کافر ہے۔ اللہ اعلم۔ جی ہاں، نہیں یہ سب جو ہے مطلب نہیں ہے، یہ جو فی ناری جہنم خالدین فیہا وغیرہ جو بولتے ہیں، اس کی میں جہاں تک جانتا ہوں کوئی اصل نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ اعلم بالصواب۔ جی عملی نفاق ہے نا، جیسے جب بات چیت کرنا یہ انسان کے زبان کا عمل ہے، ٹھیک ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی انسان کا عمل ہے، اور معاہدہ کر کے بے وفائی کرنا یہ بھی انسان کا عمل ہے، لڑائی میں جو ہے بد زبانی کرنا، غلط زبان استعمال کرنا یہ بھی عمل ہے، تو یہ عملی نفاق ہے۔ ہاں بتائیں نا، ایسا انسان سے جو کمال واجب جو ہے نا، کمال واجب یہ متاثر ہوگا، یہ اگر متاثر ہوگا تو براہ راست جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا، پھر اللہ چاہے تو مغفرت کر کے یا جہنم میں جلا کر اس کے اس گناہ کو صاف کر کے پھر جو ہے جنت میں انشاءاللہ بھیجیں گے، اس لیے کہ ایمان کی اصل تو موجود ہے، عمل منافقانہ، تو منافقانہ عمل کی سزا بھگتنے کے بعد یا اللہ کی طرف سے مغفرت ملنے کے بعد پھر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسے جنت میں بھیجیں گے، جو ہمیشہ میں جہنم میں سب سے نچلے درجے، من المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جو کہا گیا، وہ عقیدے کا منافق ہے وہ۔ اللہ اعلم۔ کافر کے ہاتھ کا پکوان کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر مسئلہ جو ہے ذبیحے کا ہے، یعنی جانور ذبح کیا ہو، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ ذبح کر کے کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی بہت سارے ذبح کر کے ہی کھاتے ہیں، لیکن اگر کہیں شبہ ہو یا معلوم ہو یقینی طور پہ کہ ذبح نہیں ہے تو پھر حلال نہیں، تو وہ نہیں کھانا۔ البتہ ہوٹل میں کھانے کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور دیکھنا چاہیے کہ جس ہوٹل میں شراب وغیرہ سرو ہوتی ہے، ایسے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسے دسترخوان پر، جس دسترخوان پر جو ہے حرام چیز کھائی پی جاتی ہو، کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہوٹل میں جائیے، صرف کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی تفصیل کے ساتھ کہ اگر گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں تو وہ حلال ہے کہ نہیں دیکھ لیں، اور اگر ہوٹل میں کھا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے اس دسترخوان پہ جس پہ آپ کھا رہے ہیں اس ہوٹل میں شراب وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور باریک مسئلہ ہے، وہ ذرا سا آپ کو جو ہے مطلب دیکھنی پڑے گی، عام طور پہ ہوٹلوں میں یہ مسئلہ کم دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ایسے برتن ہیں جن برتنوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، یا ایسے برتن ہیں جس میں نعوذ باللہ جو ہے برے جانور کا گوشت پکاتے ہیں، انہی برتنوں میں اگر آپ کو پانی دیا جا رہا ہے یا انہی برتنوں میں اچھا کھانا بھی بنایا جا رہا ہے، تب بھی جو ہے مطلب وہ کھانا ویسے برتنوں میں آپ کے لیے کھانا جو ہے درست نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اسے دھل نہیں لیتے، پہلے دھلنا، دھل کر بعد میں آپ اس کو چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی جی جی
ہاں اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اعتماد کر سکتے ہیں. عام طور پہ اس مسئلے میں کمپنیاں دھوکہ نہیں کرتی ہیں، عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے اس کا اہتمام کرتی ہیں. ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں بعض کمپنیوں سے متعلق معلومات لیے تھے، تو عام طور پہ وہ حلال ہوتی ہے. بہتر چیز یہ ہے کہ جو ہے عیدوں میں ملنے والے، خاص عیدوں میں ملنے والے تحفوں سے بچا جائے. لیکن اگر یہاں ہندوستان جیسے حالات میں رہتے ہوئے اگر آپ لے لیتے ہیں اور آپ کو اس کا یقین ہے کہ پوجا ووجا نہیں ہے اس میں، تو کسی کو بھی کھلا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.